اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو تلاوت کی جائے گی اس میں وہی تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اسی حوالے سے بتایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کو دعوت دینے گئے، اس کی اصلاح کے لیے تشریف لے گئے، تو اس نے جھٹلا دیا، اور نہ صرف یہ کہ جھٹلا دیا، اس نے جادوگر قرار دیا اور جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لیا۔ جادوگر بھی ایمان لے آئے، وہ ان پر ناراض ہوا مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی جب جادوگر جو ہیں جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو وہ سمجھ گئے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں وہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ تم جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر تم نے اسلام کیسے قبول کر لیا۔ ان کو بڑی دھمکیاں دیں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ ایمانی طاقت تھی، یعنی جب انسان مومن بن جاتا ہے تو ایمانی طاقت ایسی آتی ہے کہ اس کے مقابلے میں وہ کسی دوسری چیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو فرعون نے پیچھا کیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے دریا پار کروا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تورات لینے کے لیے طور پر تشریف لے گئے۔ آپ کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات مل گئی تو آپ نے بتا دیا تھا پہلے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دے گا تو پھر اس نے اپنا ایک نظام بھی ہمیں دے گا، اس کے لیے اس کی طرف سے کچھ ہدایات بھی ملیں گی، ہمیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی ہے، بچڑے کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ ساری چیزیں دیکھ کر بہت ناراض ہوئے۔ آپ نے غصے میں وہ جو تورات لے کر آئے تھے اسے یعنی زمین پہ رکھا، تو وہ غصے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی تقریباً کئی تختیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو جو ہے اٹھا لیا، اور ایک تختی ثابت رہی جس میں نصیحت اور اس قسم کی جو چیزیں تھیں تو وہ یعنی قوم بنی اسرائیل کے پاس وہ رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو بالوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے۔ یعنی آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کی جو ہے وہ کوتاہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو منع کیا، روکا، لیکن قوم نہیں مانی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، تو میں نے کہا کہ اگر میں مزید کچھ کروں گا تو آپ کہو گے کہ میں نے جو ہے قوم کے درمیان اور آپ کے درمیان جدائی ڈال دی ہے، تو آپ ان کو جو ہے یعنی یہ جو دشمن ہیں ان کو خوش نہ کریں اور میری بات کو جو ہے آپ سمجھیں۔ بہرحال سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت اور سور پھونکے جانے کا اللہ نے ذکر فرمایا، واقعہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ یاد الہی سے منہ موڑنے والوں کے لیے بتایا کہ زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، جو اللہ کے ذکر سے، جو اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتے ہیں تو ان کی زندگی بھی اللہ ان کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بظاہر آپ کو وہاں دولت کی، مال کی فراوانی نظر آتی ہو اور بظاہر بہت ساری اچھی چیزیں نظر آتی ہوں، لیکن اگر آپ ایسے گھر کو، ایسے ماحول کو جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ گھریلو اعتبار سے تنگ ہو، چاہے وہ کسی اور معاملے کے اعتبار سے تنگ ہو، لیکن بہرحال ان کی زندگی جو ہوتی ہے ان کے لیے بڑی تنگ دستی کا شکار ہوتی ہے، بڑی جو ہے تنگی سے گزرتی ہے۔ بتایا کہ دنیا میں کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کے آثار عبرت کا سبق دے رہے ہیں، تو ہمیں
ان سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دی ہے کہ یہ جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی تعلیمات کو جھٹلا دیا تھا، ان کا انجام کیا کیا، ان کو کیسے ہم نے ہلاک کیا، تو ان سے عبرت حاصل کرو اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو۔ تو یہاں خصوصیت سے جو ہے نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود جو ہے نماز پڑھیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔